کیا آدم اور حوا نے بپتسمہ لیا؟ آدم کو دنیا کا پہلا مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا نبی بھی مانا جاتا ہے۔ آدم کو نجات کا منصوبہ سکھایا گیا، یسوع مسیح کے نام پر پانی میں بپتسمہ لیا گیا، روح القدس کا تحفہ ملا اور ملک صدق کا درجہ دیا گیا۔ یہ LDS چرچ سکھاتا ہے کہ آدم اور حوا زمین پر رہنے والے پہلے مرد اور پہلی عورت تھے، اور یہ کہ ان کا زوال نجات کے منصوبے میں ایک ضروری قدم تھا۔ آدم خاص طور پر مورمن کاسمولوجی میں ایک مرکزی شخصیت ہے۔ شریعت یہود کے مطابق یہ مخصوص غسل کا عمل روحانی طہارت، شخصی تزکیے اور خدائی حضوری کے لائق بننے کی تیاری کے طور پر انجام دیا جاتا تھا۔ یہ طہارت صرف جسمانی صفائی نہ تھی، بلکہ ایک روحانی عبور کا استعارہ تھی، یعنی ناپاکی سے مقدس مقام میں داخلہ۔ غیر قوموں کے لیے یہ طہارت یہودیت میں داخل ہونے کا جزو لازم تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ فرد نے اپنا سابقہ طرز زندگی ترک کر کے عہد الہی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہودی روایت میں بپتسمہ کا پیش خیمہ میکوے کی مذہبی اور سماجی حیثیت۔ احبار کی کتاب لیویٹیکس میں کئی جگہ میکوے کے استعمال کا حکم موجود ہے، جس کا مقصد نہ صرف جسمانی طہارت بلکہ روحانی تیاری ہے۔ یہودی طرز پر تبدیلی مذہب غیر قوموں کو یہودیت میں داخل کرتے وقت میکوے ختنہ اور قربانی جیسے اقدامات لازم ہوتے تھے، جو عہد، نجات اور سماجی قبولیت کی 3 سطحیں ظاہر کرتے تھے۔ فلسفیلون اور مورخ یوسفیوسا بھی یہودی طہارت کے نظام کو فلسفیانہ بنیادوں پر بیان کرتے ہیں، جو عہد نامہ جدید میں بپتسمہ کی معنویت کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کا تاریخی تناظر اسینی فرقے ایسینیس، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ قمران کی غاروں میں مقیم تھے، جہاں بحیرہ مردار کے تومار دریافت ہوئے، روزانہ طہارت کے غسل انجام دیتے تھے۔ بعض اسکالرز کا خیال ہے کہ یوحنا کا پیغام اور طرز زندگی ان سے متاثر تھا۔ عیسائیاہ باب 40 آیت 3 کی پیشگوئی، جس کا اطلاق یوحنا پر ہوتا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے، خداوند کی راہ تیار ہو کرو۔ سیاسی تناظر یوحنا کی خدمت اس وقت ہوئی جب رومی سلطنت یہودیہ کو سختی سے کنٹرول کر رہی تھی۔ بپتسمہ ایک مزاحمتی علامت بن گیا، گویا لوگ سیاسی آزادی نہیں بلکہ روحانی آزادی کے لیے توبہ کر رہے ہوں۔ ابتدائی کلیسیا کا بپتسمہ اور رسولوں کے خطوط، ہم اس حصے میں یہ شامل کر سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب باب 2 آیت 30، توبہ کرو اور ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور تم روح القدس کا تحفہ پاؤ گے۔ نامی دستاویز، جو پہلی صدی کا تعلیمی متن ہے، بپتسمہ کو زندہ پانی یعنی بہتے ہوئے پانی سے انجام دینے کی تلقین کرتا ہے۔ بپتسمہ نئی خلقت کی ابتدا ہے، لیکن اس کا مقصد کلیسیا کے مشن میں شمولیت ہے۔ کئی مکاتبی فکر کا تقابلی تجزیہ ہے۔ رومی کیتھولک فقہ میں بپتسمہ کے بعد پاک نعمت یعنی کرسمیشن، کنفرمیشن اور پھر عشائے ربانی یوکرسٹ کے ذریعے روحانی ارتقاء کا نظام ہے۔ شرقی آرتھوڈوکس میں تینوں مراحل کو ایک ہی تقریب میں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی مکمل الہی شراکت میں شامل کیا جاتا ہے۔ پروٹسٹنٹ تحریک کی مختلف شاخیں جیسے لوتھرین، ریفرمڈ اور بپٹسٹ فرق بپتسمہ کی فطرت، سکرامنٹ ورس آرڈیننس پر مختلف آراء رکھتی ہیں۔ جدید دور میں بپتسمہ کے رجحانات، نوجوانوں میں تجرباتی بپتسمہ تحریکیں جیسے جیزس موومنٹ 1960s 70s، جہاں عوامی جگہوں پر دریا یا سمندر میں اجتماعی بپتسمے دیے گئے۔ مسیحی یہودی تنظیمیں جیسے جوز فار جیزس یا ون فار اسرائیل عبرانی روایات کو نئے عہد سے جوڑ کر بپتسمہ کی نئی تفہیم پیش کرتی ہیں۔